السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 12 ربیع الاول کو ہمارے ساتھی جلوس میں جانے والے ہیں وہ 11 کام کریں، یعنی 12 ربیع الاول کے 11 کام، یہ 11 کام کریں آپ تو آپ کے جلوس میں جانے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ آپ کے جلوس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی اور پھر آپ جلوس میں جا رہے ہو تو آپ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو فجر کی نماز ادا کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا نہیں کر رہے اور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ایسے جلوس میں جا رہے ہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یعنی جلوس میں جا کر آپ یہ کہو کہ میں عاشق رسول ہوں، میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بولیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اگر تو میرا سچ میں عاشق رسول ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں، لہٰذا تو نے نماز ہی ادا نہیں کی۔ تو جلوس میں جانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ سب سے پہلے ایک کام کریں کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کو عہد کرنا ہے، آپ کو قسم کھانا ہے کہ اس 12 ربیع الاول سے میں نمازی بن گیا، اس 12 ربیع الاول سے میں پکا اور سچا نمازی بن گیا، کچا نمازی نہیں بلکہ پکا اور سچا نمازی بن گیا۔ آپ یہ عہد کریں گے تو آپ کے جلوس میں جانے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ آپ کے جلوس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جلوس میں جاتے وقت آپ کو اپنی نظریں جھکا لینا ہے، کیونکہ جلوس جب جاتا ہے تو وہ گلیوں سے جاتا ہے، راستوں سے جاتا ہے، روڈ سے جاتا ہے، تو وہاں غیر مسلم لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، تو آپ کو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے۔ آپ کو صحابہ کی یاد تازہ کرنا ہے، آپ کو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرنا ہے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو آپ اپنی نظروں کو جھکا لیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ محمد کے غلام آ گئے، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اگر آپ جلوس میں جا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو جو ہے چھیڑتے ہوئے، اس کو چھیڑتے ہوئے جا رہے ہو تو آپ جلوس میں تو جا رہے ہیں لیکن آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ تو جب بھی آپ جلوس میں جائیں، اس ربیع الاول، کسی بھی ربیع الاول میں آپ جلوس میں جائیں گے تو آپ کو اپنی نظریں نیچے جھکا لینا ہے، آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے۔ کیونکہ آپ جس جلوس میں جا رہے ہیں یہ میرے نبی کا جلوس ہے، میرے نبی کے جلوس میں تم غیر محرم پر نظر ڈالو، بدنظری کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جلوس تم نے نکالا ہے اس جلوس کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے اپنی نظریں جھکا کر۔ اور چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے، ایک طرف سے جانا ہے، ایک راستے سے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں اور پورا راستہ جام کر دیا، پورا روڈ جام کر دیا، روڈ جام نہ کریں، ایک طرف سے جائیں تاکہ ہمارے جانے سے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ 3 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی ایک طرف سے جائیں۔ بڑی روڈ ہے تو آپ جو ہے 3-4 جائیں، اگر چھوٹا روڈ ہے تو آپ 2 جائیں، اکیلے جائیں، 2 ساتھی جائیں۔ ایسا پورا جمع ہو کر اور جمگھٹا بنا کرنا چاہیے کہ پورا روڈ ہی جام ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ لوگوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ محمد کے غلام اس طرح آتے ہیں، محمد کے غلام لائن بائی لائن آتے ہیں، اس طرح جو جمگھٹا بناتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے نہیں آتے ہیں۔ یہ آپ کو چوتھا کام کرنا ہے۔ اور پانچواں کام آپ کو یہ کرنا ہے، 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کے نام پر لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ خوب لوگوں کی مدد کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنی مدد کریں، اپنوں کی مدد کریں، غیروں کی مدد کریں، دشمنوں کی مدد کریں، پڑوسوں کی مدد کریں، یعنی سب کی آپ کو مدد کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے ان کے نام پر۔ اور چھٹا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ جب جلوس میں جائیں گے تو وضو کے ساتھ جائیں، وضو کے ساتھ ہی جلوس میں جائیں، کیونکہ آپ کو اپنے نبی کا نام لینا ہے، اور نبی کا نام تو بغیر وضو کے بھی نہیں لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں عالم بیان کرتے ہیں جمعے کے دن، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی عالم کو وہ بیان کرنے کے بعد وضو کرنے گئے ہیں، بلکہ وہ وضو کر کے آتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد بیان شروع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے ان کے دل کے اندر وہ باتیں ڈالتے ہیں کہ جو باتیں اگر وہ ممبر پر نہیں ہیں، ممبر پر نہیں بیٹھتے تو زندگی بھر ان کو وہ بات یاد نہیں آتی، جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عجیب باتوں ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، وہ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی مقرر سے ملیں، آپ کسی بڑے عالم سے ملیں جن کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، جو دین کی باتیں کرتے ہیں اور جو امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں یہی بات ہے کہ جب وضو کر کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل اور ذہن میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ جو بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، جن سے اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھا ہے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تو آپ کو جلوس میں جائیں گے تو آپ وضو کے ساتھ جلوس میں جائیں، بنا وضو کے آپ جلوس میں نہ جائیں۔ اگر جلوس کے درمیان آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پھر کر لیں، نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو جب ابتدا کرنا ہے، شروعات کرنا ہے جلوس کی، تو وضو کے ساتھ سے ابتدا
اقتدا کرنا ہے۔ ساتواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ 12 ربیع الاول کو جلوس میں جائیں گے تو درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھتے ہی رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے ہی رہیں، جب تک آپ کا جلوس ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ درود پاک گنگناتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور 8واں کام جو بہت خاص کام ہے وہ یہ کرنا ہے 12 ربیع الاول کو جب آپ جلوس میں جائیں گے تو آپ کے جلوس کی وجہ سے روڈ جام نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمیں 8واں کام کرنا ہے کہ ہمارے جلوس کی وجہ سے ہرگز روڈ جام نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا روڈ ہو، چاہے وہ چھوٹا روڈ ہو، چاہے وہ گلی ہو، چورستہ ہو، چوراہے ہو، بالکل ہرگز جام نہیں ہونا چاہیے۔ اور 9واں کام جو آپ کو کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہے کام، یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے بنا تو جلوس ہی نہیں ہے۔ 9واں کام کیا ہے کہ آپ کو اپنے جلوس سے ڈیجا ختم کرنا ہے، ڈی جے لے کر نہیں جانا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جلوس عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے، جلوس عبادت ہے، لیکن عبادت میں ڈی جے کا کیا کام؟ آپ خود بتائیں، عبادت میں ڈی جے کا کیا کام؟ یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو عبادت ہے اور پھر عبادت میں ڈی جے چل رہا ہے۔ عبادت اور ڈی جے میں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، کہاں عبادت کہاں ڈی جے؟ اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا امرت بہدم الطبل والمزمار، کہ میں جو گانے بجانے کی جو آلات ہیں جیسا کہ ڈی جے وغیرہ ہیں ان تمام چیزوں کو میں توڑنے آیا ہوں، گانے بجانے کی جتنی آلات ہیں ان تمام آلاتوں کو میں توڑنے آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو ہمیں ڈی جے نہیں رکھنا ہے، ہرگز ڈی جے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ جلوس حضور کے نام پر نکال رہے ہیں، حضور کی محبت میں نکال رہے ہیں، لیکن ڈی جے یہ حضور کی محبت نہیں ہے۔ سارے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ چلو جلوس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ بولتے ہیں جانا، بعض لوگ بولتے ہیں نہیں جانا، لیکن ڈی جے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ڈی جے تو ہر جماعت اور ہر مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ڈی جے حرام ہے، اور جلوس میں تو ڈی جے نہیں لے جانا ہے، ہرگز ڈی جے نہیں لے جانا ہے۔ اور اس سال تو بریلی کی طرف سے جو بریلی میں بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے کی طرف سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ اس سال کوئی بھی آدمی جلوس میں ڈی جے نہیں لے جائے گا، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تو پھر ہماری کیا اوقات ہے ہم جو ہے ڈی جے لے جائیں؟ تو ہرگز ڈی جے نہ لے جائیں، کیونکہ آپ کے ڈی جے لے جانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور 10واں کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد ساتھ نہ جائیں۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلوس میں عورتیں بھی جا رہی ہیں، عورتوں کی بھی ہاتھوں میں جھنڈا ہے اور عورتیں وہ کلمہ والا جھنڈا لے کر جلوس میں اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں۔ بتاؤ، ایک عورت مردوں کے سامنے اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، کتنی جو ہے بے غیرتی کی بات ہے۔ تو مرد عورت الگ الگ جائیں، ہرگز عورتیں مردوں کے ساتھ نہ جائیں۔ عورتوں کو تو جانا ہی نہیں ہے، عورتیں تو اپنے گھر میں رہیں گی، ہرگز عورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کسی جلوس میں عورتیں ہیں اور جو وہ جلوس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان عورتوں کو گھر بھیج دیں، بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں، تو صرف مرد جائیں، عورت ایک بھی نہ جائے۔ اور 11واں کام جو آپ کو کرنا ہے، کیونکہ میں نے 11 کام بتائے تھے، تو 11واں کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو آپ کو اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے سال سارا مہینے مسجد آباد، لیکن 12 ربیع الاول کو ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا ہے، ایک آدمی، سارے کہاں ہیں؟ سارے جلوس میں ہیں۔ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ آپ مسجد کو آؤ تو وہ ایک دم چیخ کر چلا کر بولتے ہیں کہ میں جلوس میں جا رہا ہوں، آپ کو دکھتا نہیں ہے میں جلوس میں جا رہا ہوں، میں کتنا نیک کام کر رہا ہوں۔ آپ کے جلوس نماز کے بعد، آپ کے اس جلوس کا درجہ جو ہے وہ نماز کے بعد آتا ہے، پہلا درجہ نماز کا ہے، پھر آپ جلوس میں جائیں گے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، وہ جلوس مسجد کے سامنے سے جا رہا ہے، لیکن مسجد میں اندر آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ مسجد میں گیا تو صرف 10 نمازی تھے، مسجد میں گیا تو صرف 10 نمازی تھے، اور جب مسجد سے باہر آ کر دیکھا تو ہزاروں عاشق رسول موجود تھے۔ بتاؤ، ایسے عاشق رسول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری کام ہے۔ 11واں کام جو ہمیں 12 ربیع الاول کو کرنا ہے وہ یہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، کہ کم سے کم میں نے تو اس لیے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں نالائق بدبخت کہ ان کو 12 ربیع الاول کو بھی ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ 12 ربیع الاول کے دن، جس دن وہ چیخنے چلا رہے ہیں کہ میں نبی کا عاشق ہوں اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہے وہ، طرح طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس نالائق کو 12 ربیع الاول کو بھی ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنی جو ہے افسوس کی بات ہے، کتنی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو لہٰذا 12 ربیع الاول کو آپ کو یہ 11 کام ضرور بالضرور کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 11 کام سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔